ویلکم بیک ناظرین، اسٹیٹ فیئرز میں آپ کا خوش آمدید۔ ہم اب بات کریں گے وائس آف امریکہ کے رپورٹر سے، فیصل علی شاہ صاحب سے، جو ہمارے ساتھ ڈائریکٹ واشنگٹن ڈی سی سے ہیں، اور وہ ہمیں بتائیں گے کہ وہاں پہ کیا حالات چل رہے ہیں۔ السلام علیکم فیصل صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جی فیصل صاحب، ہمیں جو ہے وہاں کی تازہ ترین جو ہے وہ خبریں دیں۔ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو ہے وہ حلف برداری کی اس تقریب میں حلف لے لیا ہے، اس کے علاوہ کچھ آپ ذرا روشنی ڈالیں گے؟ جی بالکل، جو صدارتی تقریب حلف برداری ہے اب تقریباً وہ خطاب پذیر ہو چکی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا خطاب بھی ہو چکا ہے۔ روایتی طور پر جو یہاں کی پریکٹس ہے کہ حلف برداری کے روز صدر جو ہیں وہ سب سے پہلے وائٹ ہاؤس کے اطراف میں ایک چرچ میں جاتے ہیں، وہاں پر اپنی جو مذہبی رسومات اس دن کا آغاز کرتے ہیں، وائٹ ہاؤس آتے ہیں، وہاں جو سبکدوش ہونے والے صدر ہوتے ہیں ان کے ساتھ اور ان کی اہلیہ کے ساتھ وہ ناشتہ کرتے ہیں اپنی فیملی کی ہمراہ، اور پھر وہ آتے ہیں امریکی پارلیمنٹ میں، یعنی کیپٹل بلڈنگ میں۔ یہاں پر بھی ہم نے یہ دیکھا کہ ایک یہاں کے جو نیشنل کیتھیڈرل ہے، یہاں کے جو قومی چرچ ہے، اس کے جو پریسٹ ہیں وہ خود موجود تھے، انہوں نے کچھ دعائیہ کلمات ادا کیے، اور پھر اس کے بعد چرچ کے ہی ایک آفیشل نے ان کا حلف اٹھانے کا معاملہ شروع کیا، جس میں وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس کا حلف پہلے ہوا، پھر ڈونلڈ ٹرمپ کا حلف بعد میں ہوا۔ اور حلف کی جو اسٹیٹمنٹ تھی وہ بڑی مختصر تھی، 2 سے 3 لائنوں پر مشتمل تھی، یعنی کہ جس میں امریکہ کے ساتھ وفاداری اور بیرونی اور اندرونی دشمنوں سے کے حوالے سے اپنے پوری فیئر طریقے سے ان کے ساتھ نمٹنے کی ایک ان سے تصدیق دی جاتی ہے۔ تو جو تقریر انہوں نے کی، تقریر زیادہ مختلف نہیں تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ تقاریر وہ اپنی پولیٹیکل کیمپینز میں بھی کرتے رہے، اور جو گزشتہ روز ان نے نیشنل کیپٹل ون ارینا میں انہوں نے گفتگو کی وہ بھی یہی تھی۔ تھوڑا مختلف یہ تھا کہ ان کی اس تقریب حلف برداری میں بہت سے لوگ شرکت نہیں ہوئے، اور وہ لوگ نوٹیبل لوگ ہیں، یعنی کہ کانگریس مین 7 کے لگ بھگ جو ہے انہوں نے یہی شرکت نہیں کی، فیصل جس میں صاحب سوال آپ سے لیڈر جو کرنا ہے تھا، یہی سوال کرنا تھا کہ ہیڈ آف اسٹیٹ کتنے آئے تھے، اور خاص طور پر جو سابقہ پریزیڈنٹ جو امریکہ کے ہیں ان کی شرکت کون کون آئے تھے، تو اس کو ذرا اور بتائیے۔ پاکستان سے جو ہے وہ کون سی سیاسی لوگوں نے شرکت کی، اور باقی ممالک سے بھی کس کس نے جو کی، اس کے اوپر بھی تھوڑا سا ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیے، امریکہ سے تو جتنے بھی اس وقت سابق صدور ہیں، جس میں بل کلنٹن ہیں، جارج بش ہیں، براک اوباما ہیں، اور ظاہر ہے کہ صدر جو بائیڈن جو کہ ابھی سبکدوش ہیں، یہ سارے موجود تھے، ان کی فیملیز موجود تھی۔ البتہ براک اوباما جو ہیں ان کی اہلیہ جو ہیں وہ موجود نہیں تھی، جو کہ ایک سیاہ فام امریکی شہری ہیں۔ اور یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک معاملہ تھا ڈونلڈ ٹرمپ کے ان کمنٹس کو لے کر، جو وہ سیاہ فاموں کے بارے میں اپنی پولیٹیکل کیمپین کے دوران کہتے رہے، یہ چیز ایک ہائی لائٹ ہوئی ہے۔ پھر غیر ملکی اگر آپ مہمانوں کی بات کریں تو پرائمرلی اٹلی کی جو وزیر اعظم ہے جارجیا میلانی، وہ موجود رہی ہیں۔ ان کے ساتھ چینی صدر کو دعوت دی گئی تھی، لیکن ان کے نائب صدر نے یہاں پر شرکت کی ہے۔ پھر اسی طرح سے ایکواڈور کے سابق رہنما تھے، برازیل کے سابق رہنما جو ہیں جیئر بولسنارو، جو کہ یہ سارے رائٹ ونگ لوگ ہیں، انہیں دعوت دی گئی تھی، وہ بھی آئے، لیکن ان کے اوپر ظاہر کے مقدمات نے برازیل میں شامل کی اجازت نہیں دی۔ تو ارجنٹائن جو ہے اس کے بھی لیڈر یہاں پر موجود تھے۔ باقی یہ دیکھا گیا کہ ساؤتھ ایشیا میں 3 ممالک جو امریکہ کے اہم اتحادی کہلاتے ہیں، بھارت، جاپان اور آسٹریلیا، نہیں، ان کے جنوبی وزرائے خارجہ ایشیا موجود تھے۔ ہے، مڈل ایسٹ ہے، اور خاص طور جاپان کے میرے خیال نہیں گئے، اور اس طرح جو مین پلیئرز ہیں، جو مین فورسز ہیں، تو اس میں شرکت کی وجہ کیا بتائیے، اور خاص طور پاکستان میں کون سی شخصیات نے شرکت کی؟ پاکستان کے حوالے سے کیونکہ صرف ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ اس حد تک ہی چیزیں دیکھنے کو ملی کہ کوئی دعوت نامہ ملا ہے یا کوئی ایسی چیز، لیکن ایگزیکٹلی اس طرح کا معاملہ نہیں تھا، کیونکہ یہاں ٹھیک ہے۔ دعوت نامے کا معاملہ ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے، یعنی کہ یہاں آپ فنڈنگ کرتے ہیں، پارٹی فنڈ کرتے ہیں، تو اس بہاف پہ آپ کو کرٹسی میں آپ کو ایک آنر دیا جاتا ہے جی کہ ٹھیک ہے آپ آ جائیں، اپنے ساتھ 5 لوگوں کو بھی لے کر آئیں۔ تو وہ جو خبر چلی تھی پاکستان کے حال سے، وہ ایک خبر کی حد تک ہی تھی، اس میں کوئی صداقت نہیں تھی۔ اور یہاں اس حال سے پاکستان کی اور البتہ کیونکہ دارالحکومت میں یہ فیصل معاملہ صاحب، ہوا سنا تو ہے جو کہ بھارت کے جو ہے وزراء خارجہ بھی تشریف لائے ہیں، اور جو ہے وہ جاپان کے بھی، کیا اس میں کچھ صداقت ہے؟
جی، بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر جو ہیں وہ موجود تھے، اور جاپان اور آسٹریلیا جو ہیں یہ تینوں بڑے اہم ساؤتھ ایشیا میں امریکہ کے موجودہ اتحادی ہیں، ان کے وزرائے خارجہ موجود تھے۔ بھارت سے بلکہ ایک نامور جو بھارت کے امبانی بلینئر بھی ہیں وہ بھی، امبانی صاحب وہ بھی دیکھے کہ فیملی کے ہمراہ یہاں موجود تھے۔ پاکستان کی آپ نے بات کی تو یہ کیونکہ کیپٹل ہے واشنگٹن ڈی سی، تو اس طرح کی تقاریب میں جو چلو ایمبیسیز خیر اس ہوتی کو ہیں چھوڑ ان دیں۔ کے اندر فیصل جو صاحب یہ امبیسڈر ہوتے بتائیے ہیں، کہ الیکشن کمپین کے دوران جو وہاں ماحول تھا، عام طور پر پاکستان کے متعلق ہم تو جذباتی ہمیشہ رہتے ہی ہیں، تو کمپین چل رہی تھی کہ پاکستان کی سیاست پر اس کے اثرات ہوں گے۔ ٹرمپ کی آمد کے ساتھ ہی چہ میں گوئیاں یا اس پر لوگ اپنے اپنے جو ہے بتا رہے تھے، انالائز کر رہے تھے۔ اس وقت صورتحال کیا ہے کہ پاکستان کی سیاست پر اس کے اثرات کے بارے میں وہاں کو جو مین آپ کو جو ملتے ہیں لوگ، جو جن کی ایک رائے باقاعدہ گنی جاتی ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ پاکستان کو لے کر ظاہر ہے کہ جو انتظامیہ ابھی جا چکی ہے، جو انہوں نے اقدامات لیے آخری ایک سال میں، اس سے یہ پوری طرح سے لگ رہا تھا کہ ترجیحات جو ہیں ظاہر ہے کہ وہ بھی نہیں ہیں، دو طرفہ تعلقات بھی بڑے برے ہیں، کہ پاکستان کا جو اسٹریٹجک ڈیفنس کا معاملہ ہے، یعنی کہ میزائل پروگرام، اس کو لے کر پابندیاں پاکستان کے قومی ادارے پر بھی لگائی گئی۔ کوئی بڑا وزٹ نہیں ہوا گزشتہ انتظامیہ میں۔ یہ نہیں، وہ تو انتظامیہ ایڈمنسٹریٹو آرڈر ان ہے کی نا جو بائیڈن ایڈوائزرز کا، جو ہیں ان کی وہ تو جانب سے ہمیں کچھ ایڈمنسٹریٹر ٹویٹس تو فیصل دیکھے صاحب گئے۔ ایڈمنسٹریٹو آرڈر ہے جو میزائل پروگرام کا ہے، وہ ایڈمنسٹریٹو آرڈر ہے، اور جو ٹرمپ نے کہا کہ تمام جو بائیڈن کے ایڈمنسٹریٹو آرڈر ہے میں منسوخ کر دوں گا، یہ انہوں نے کہا۔ بالکل ممکن ہے، لیکن جو اس طرح کے ڈیسیجنز ہوتے ہیں انہیں نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے کہا جاتا ہے، کیونکہ ہم نے جو بیان دیکھا وہ ڈیپٹی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے وائٹ ہاؤس کے، جن نے پراپرلی بیان دیا کہ جی پاکستان کا لانگ رینج میزائل پروگرام جو ہے اس سے خدشات ہیں، اور انٹینشن پاکستان کی نہیں پتا کہ وہ اتنا لانگ رینج کا میزائل پروگرام کیوں بنا رہے ہیں۔ تو یہ پالیسی لیول کے ڈیسیجنز ہوتے ہیں، بعض دفعہ ایڈمنسٹریشن سے بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ اچھا فیصل صاحب، سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک جو ہے اسمال جو ہے پروٹیسٹر جو ہیں وہ واشنگٹن ڈی سی کے پارک میں جو اکٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے پروٹیسٹ بھی کیا ہے، تو اس میں کیا جو ہے وہ حقیقت ہے؟ یہ پروٹیسٹ بالکل ہوا ہے، اور یہ تقریب حلف برداری کے 2 روز پہلے ہوا ہے، نیشنل مال جسے کہا جاتا ہے، اور اس میں امریکہ بھر کی 100 کے لگ بھگ تنظیمیں انہوں نے یہ مشترکہ کال دی تھی، اور اس میں ایگزیکٹلی یہ ڈیمانڈز تھیں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے دور اقتدار میں خدشات لاحق ہیں ان کمیونٹیز کو، جو بلیک ہیں، وائٹ ہیں، خواجہ اسٹار ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہاں، یہ پوائنٹ آپ کا جو آیا ہے ابھی، یہ آپ نے دیکھا کہ یہ جو پارٹی ریپبلکن ہے، یہ اس ایلیمنٹ کو جس کو انہوں نے کہا کہ جو ٹرانسجنڈر ہے اس کو ہم عورت تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ان کے مینوفیسٹو میں بھی ہے، تو کہ بھی باقاعدہ طور پر وہ ان کو لائک بھی کرتے ہیں، ان کو ڈسلائک نہیں، اور اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کی انہوں نے، کہا ہے کہ ہمیں منی فار پیپل نیڈس ناٹ دا یو ایس وارڈ مشینز، یعنی کہ یہ ان کا پروٹیسٹر کا جو ایک تھی نا ان کی مانگوں میں سے دونوں ایک سوال مانگ ان تھی۔ کے پاس چلے گئے فیصل صاحب، ٹھیک ہے جی فیصل صاحب۔ ایسا ہی ہے کہ بالخصوص جو وارشن کو لے کر انہوں نے اپنے گزشتہ دور میں اقدامات لیے تھے، اس کو لے کر کافی زیادہ پینک پہلے بھی تھا، اور ڈیموکریٹس نے کچھ چیزیں ریورس بھی کی تھیں، لیکن پھر بھی ایک سچا ہے کہ جو برتھ ریپروڈکٹیو رائٹس ہیں، وارشن کے رائٹس ہیں، اس کو لے کر ٹرمپ پھر کچھ سخت اقدامات لیں گے، اور کافی مسائل پیدا ہوں گے۔ اس کو لے کر بھی ڈیمانڈس تھیں۔ بہت ساری ایسی خواتین ہیں امریکہ کی جیلوں میں جو قید ہیں، جن کے بارے میں یہاں کی تنظیموں کا دعویٰ ہے کہ ان کو ان کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا، یا جو ان کی ڈیٹینشن ہو چکی ہے تو ان کے ساتھ پروسیس اس طرح سے نہیں ہو رہا۔ ان کے لیے ڈیمانڈس تھیں، اسپیسیفکلی غزہ کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ نعرے لگائے گئے، ان کے ریپرزینٹیٹیو بھی موجود تھے۔ تو یہ سارے امریکہ بھر کی جو رائٹس گروپ ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں انسانی حقوق، شہری آزادیوں اور اس طرح کے کام کرنے والے لوگوں کا مشترکہ ایک کال تھی، اور اس میں بڑی اسٹرینتھ شو کی گئی، ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، نیشنل مال ہماری ایک پرنسپل راشد صدیقی ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ اس کے متعلق بھی اپیل چلی گئی ہے، وہ جو بائیڈن تو نہیں گئے، کیا خیال ہے کہ وہ بھی ہماری وہ بیٹی مل سکے گی؟ ان کی پالیسی اس طرح کی تھی، کوئی پٹیشن تو ہے یو کے نے تصدیق کیا گورنمنٹ نے اس معاملے میں، کیونکہ امریکی مختلف کمیٹیز میں ہمیں جانے کا اتفاق ہوا، تو یہ دیکھنے کو ملا پارلیمنٹری کمیٹیز کے اندر یہ چیز ڈسکس ہوئی۔ پاکستانی حکام رابطوں میں تو رہے ہیں اس بارے میں ڈاکٹر عافیہ کے معاملے پر، لیکن امریکہ کی طرف سے بھی کچھ کنڈیشنز ہیں اس معاملے میں، ظاہر ہے کہ جس میں ڈاکٹر شکیل آفریدی
کا معاملہ ہے، امریکہ ان کے بدلے میں یہ کرنا چاہتا ہے، لیکن پاکستان کی طرف سے ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے کہ جو پاکستان کی قابل قبول نہیں ہے، تو دیٹس وائی یہ معاملہ وہیں پر ہے. اور پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے یہاں مختلف کانگریس مین اور سینیٹرز جو بات چیت کرتے ہیں پاکستان کا جب نام لیتے ہیں ڈاکٹر عافیہ کے معاملے میں، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ ماضی سے ایک پورا تسلسل ہے، پاکستان اس پر بات کرتا رہا ہے، لیکن جب بات امریکی کنڈیشنز کی آتی ہے تو ظاہر ہے کہ پاکستان قبول نہیں کرتا. تو دیٹس وائی یہ ظاہری معاملہ جو بات ہے ہے وہ فیصل الٹا صاحب، ہوا. یہ اوتھ سرمنی تھی اور اتنی ڈیٹیل جو ہے ڈسکشنز تو نہیں آج ہو رہی ہوں گی. یہ تو جو ہے ایجنڈا جو ہے الیکشنز میں دیا گیا تھا اور لیٹر آن اس کے اوپر ہمیں امپلیمنٹیشن نظر آئے گی. لیکن جو ہے ان کے آج جو ریپرزنٹیٹیو آئے ہوئے تھے پوری دنیا سے، اس سے ہمیں کچھ چیزوں کا ہم اندازہ جو ہے وہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ریپرزنٹیٹیو میں کیا کوئی جو ہے وہ پیلسٹائن سے آیا تھا، کیا کوئی اسرائیل سے آیا تھا، کیا جو ہے وہ فردر جو ہے ہماری جو ہے وہ امریکہ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی، کتنے ان کے لنکس جو ہے وہ شو کر رہے ہیں اور ڈیپتھ شو کر رہے ہیں. ان چیزوں کو ہم میرے خیال میں صرف آج کی اوتھ سرمنی سے جو ہے ہم ان کا اندازہ لگا سکتے ہیں. جو آپ کہہ رہے ہیں، جو اقبال صاحب کے کویسچنز ہیں، وہ بہت ڈیٹیل ڈسکشن ہے اور وہ ظاہر بات ہے اوتھ سرمنی کے اس ایونٹ میں تو نہیں کور ہوئی ہوگی. جی فیصل. جی دیکھیے، آپ نے اسرائیل کی اور فلسطین کی بات کی، تو اسرائیلی جو وزیر اعظم ہیں انہیں تو دعوت نامہ ہی نہیں دیا گیا تھا، اور یہ بالکل اسی طرح سے تھا جیسے یوکرین کے صدر کو نہیں دیا گیا. اور اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی حکمت عملی یہ تھی کہ وہ یہ شو کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کرائسس اور جنگ زدہ جو ممالک ہیں ان کے سربراہان سے کم از کم وہ اس لیے فاصلہ رکھنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے الیکشن میں جو وعدے وعید کر رکھے ہیں وہ ان پر ایک پریکٹیکل عمل درآمد دکھا سکیں کہ دیکھیے میں عمل کر رہا ہوں. حالانکہ انہوں نے یہاں دعویٰ کیا کہ جو مڈل ایسٹ میں حالیہ حماس اور اسرائیل کی ڈیل ہوئی قیدیوں کی تبادلے کے لے کر، اور 3 قیدی اسرائیل کے پہنچ بھی چکے ہیں گھر میں، 90 فلسطینی بھی رہا ہو چکے ہیں، تو اس کا کریڈٹ بھی انہوں نے لیا. حالانکہ جانے والے انتظامیہ ڈیموکریٹ جو ہیں وہ بھی اس کا کریڈٹ لے رہے تھے جی کہ اس پر ہم نے کام کیا. لیکن وہاں یہ تو بات درست ہے نا کہ وہاں جہاں مذاکرات ہو رہے ہیں وہاں ٹرمپ کا نمائندہ موجود تھا، یعنی یہ تو ڈیموکریٹک انتظامیہ نے بھی تصدیق کیا کہ ان کے لوگ موجود تھے. لیکن کیونکہ گورنمنٹ جو ہے ظاہر ہے کہ ڈیموکریٹس کی وہ اپنے اینڈ پر اس کا کریڈٹ ضرور لے رہے ہیں، یہ بھی بات صحیح ہے، کاوش شماری تھی. باقی جو ظاہر ہے کہ فلسطین کی بات آپ نے کی تو اس پر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے واضح طور پر کہا اپنی اس تقریر میں بھی کہ وہ تو پہلے کہتے رہے جی کہ وہ مزید جنگیں نہیں بڑھائیں گے، اور جو ہتھیار ہیں دنیا بھر میں ہماری فورسز تعینات ہیں ہتھیاروں کے ساتھ واپس لائیں گے. اور انہوں نے افغانستان کی مثال دی کہ جی وہاں پر ہم نے کیا کیا، کس طرح سے صورتحال ہوئی. یہ انہوں نے گزشتہ روز بھی یہ گفتگو کی تھی. اس طرح سے غزہ کی یا فلسطین کی نمائندگی تو یہاں ہم نے نہیں دیکھی. البتہ غزہ کے لیے یا فلسطین کے لیے جو ووکل لوگ ہیں، جو بات کرنے والے لوگ ہیں، جیسے کہ کانگریس مین الہان عمر ہیں، وہ بات کرتی ہیں اس پر، وہ نہیں تھیں یہاں پر، اور ان کے ساتھ باقی کانگریس مین بھی نہیں تھے. تو یہ فیصل صاحب، یہ جیسے اس دفعہ بائیڈن نے اور ان کی وائف نے جو ہے وہ ان کا جو ٹی ٹریڈیشن ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہے ان کو گڈ وشز دی ہیں اور ہوپ کی ہے فار دا گڈ ڈے ٹو کم. تو لیکن 4 سال پہلے جو ہے ٹرمپ نے ایسا نہیں کیا تھا جب وین دا بائیڈن کیم. تو اس کا اور اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا ڈفرینس ہے کہ پہلے جب ٹرمپ کے دور میں آئے، بائیڈن آئے تو انہوں نے نہیں وارم ویلکم کیا اور اس طرح وشز نہیں دیں، لیکن وین ہی کامز تو بائیڈن کی اور بائیڈن کی فیملی کی طرف سے دی جا رہی ہیں. یہ بالکل ٹرمپ جو ہیں انہوں نے جو بائیڈن صاحب کی تقریب حلف برداری تھی اس میں بھی شرکت نہیں کی تھی، اور یہ ان کا ایک جیسچر آف ریٹیلیشن آپ کہہ لیں، کیونکہ انہوں نے تو نتائج ہی تسلیم نہیں کیے تھے جو بائیڈن کی مرتبہ. اور ان کا اپنا جو سوچ اور فکر ہے اس میں کیونکہ سختی ہے، ایک وہ رائٹ ونگر روایتی قسم کے پریزیڈنٹ نہیں ہے، وہ ڈیفرنٹ ہے، وہ بھی رائٹسٹ لوگ ہی ہیں. اس میں آپ دیکھیں اب اٹلی کی جو وزیر اعظم ہے جارجیا میلانی، اس وقت یورپ بھر میں جو جتنے بھی پناہ گزین ہیں ان کو نکالنے کو لے کر انہوں نے ساری کیمپین کر رکھی ہے پوری یورپی یونین کے اندر سارے ممالک کو. سب جو پالیسی انہوں نے دی تھی، کل کا بیان تھا کہ جو غیر قانونی طور پر امریکہ میں اور جرائم پیشہ ان کو ملک میں ہم نہیں رہنے دیں گے. اس سے ان کی کیا مراد ہے؟ کیونکہ آپ نے دیکھا کہ کچھ تو وہاں کے سٹیزن ان کو مل چکی ہے، کئیوں کا پرماننٹ ریزیڈنسی بن چکی ہے. یہ کن لوگوں کو وہ مخاطب تھے؟
ایگزیکٹلی یہاں پر کیونکہ ڈیٹینشن سینٹرز ہیں، اس کی ان کی یہ بات بھی غلط نہیں ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو آتے ہیں اور پھر وہ جرائم میں بھی ملوث ہو جاتے ہیں. اس میں جو امریکہ کے جو پڑوسی ممالک ہیں اس سے لوگ زیادہ آتے ہیں، اور یہاں پر کیونکہ بڑی مافیاز ہیں، اور ان مافیاز کا نام مل گیا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ وہ کیسے ان لوگوں کو استعمال کرتے ہیں جو میکسیکو کے راستے امریکہ آتے ہیں، امریکہ میں ڈرگز لے آتے ہیں یا ہتھیار لے آتے ہیں، یا اس کے نتیجے میں امریکہ میں جرائم بڑھتے ہیں اور امریکہ کے لوگوں کی سیکیورٹی خطرے میں پڑ جاتی ہے. تو یہ ایگزیکٹلی وہ لوگ ہیں جو واقعی میں مافیاز کے ہتھے چڑھتے ہیں، ان سے جرائم بھی ہوتے ہیں اور یہ چیزیں بہت ہائی لائٹڈ ہو کر رپورٹ ہوتی ہیں. لیکن وہ لوگ جو جنرل ہیں جنہیں واقعی میں یہاں سیاسی پناہ چاہیے ہوتی ہے، جو جان بچا کر یہاں آتے ہیں، جیسے کہ چائنیز لوگ جو ہیں، ایرانین لوگ کسی بھی طرح سے یہاں پہنچ جاتے ہیں، ڈپورٹیشن ریشو ہے ہی نہیں. باقی دنیا شہری جو ہیں اگر کسی جرم میں آ جاتے ہیں یا جرم میں نہیں بھی آتے، ان کی اپیلیں ریجیکٹ ہو جاتی ہیں تو ان کی ڈپورٹیشن ہو جاتی ہے. لیکن چائنا، ایران، نارتھ کوریا ایسے ممالک ہیں جن کے شہری جو ہیں انہیں ڈپورٹ نہیں، کیونکہ ان کے بارے میں امریکہ پر واضح ہے بہت کہ شکریہ فیصل، بہت شکریہ آپ کا ہمیں ڈائریکٹ واشنگٹن ڈی سی سے جو ہے وہ باخبر کرنے کا اور ہمیں اندرونی حالات جو ہے ان سے آگاہ کرنے کا. ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. اور بے شک ڈونلڈ ٹرمپ کا جو یہ حلف برداری ہے، یہ فی الحال جو ہے وہ مسلم ممالک میں بہت خوش آئند سمجھا جا رہا ہے، اور اسی طرح جو ہمارے پی ٹی آئی کے اور گورنمنٹ کے مذاکرات ہیں اس کو بھی خوش آئند سمجھا جا رہا ہے. اور ہم دعا گو ہیں کہ پاکستان جو کہ ہم جو ہے وہ سلوشن کی طرف پہنچ کوئی جائیں. پرابلم نہ آئے. بالکل. اور اور آپ کی اقبال صاحب بات کو میں کوٹ کروں گی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنا ہمارے لیے خوش قسمت ہو، اور اس کی وجہ سے کچھ پارڈن جو ہے وہ مل جائے، اور ہم جو ہے وہ کسی ہارمنی، کسی جو ہے وہ آسانی کی طرف چلیں، تاکہ ہم لڑائی جھگڑوں سے ذرا اجتناب کریں اور اپنے ملک کی جو ہے وہ ترقی کی طرف جائیں. پاکستان زندہ باد. مجھے اجازت دیجیے گا، اور میرے ساتھ جو ہے اقبال شاہد کو بھی. اللہ حافظ.